نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ مجھے زنا کی اجازت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اسلام وہ دین ہے جس میں رشتہ ناتا باہمی تعلقات کی بنیاد پر پاکیزگی اور شفقت پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دین نے اپنے ماننے والوں کو سب سے بڑھ کر ان رشتوں سے محبت کرنے اور ان کا خیال رکھنے، جن سے مل کر ایک بہترین گھر، خاندان اور معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ، ماں اور بیٹے کا رشتہ، بہن اور بھائی کا رشتہ، دادا اور پھوپھی کا رشتہ، چچا اور بھتیجی کا رشتہ، ماموں اور بھانجی کا رشتہ وغیرہ یہ عظیم رشتے ہیں جنہیں اسلام مرد عورت کے محرم رشتوں سے تاکید کیا جاتا ہے، جن کی بنیاد جائز اور شفقت پاکیزگی ہے، محبت پر قائم ہے۔ اس طرح غیر محرم مرد ایک دوسرے کے ساتھ اکیلا پن یعنی علیحدگی اختیار نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ مرد عورت کے مابین جو بیماریاں جنم لیتی ہیں، چند وجوہات یہ ہیں کہ بے پردگی اختیار کرنا، غیر محرم کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنا، عورت کا غیر محرم مردوں سے نرم رویہ اختیار کرنا، دونوں کا ایک دوسرے کو خود کی طرف مائل کرنے کے لیے مختلف اسباب اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ازواج مطہرات، تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو مردوں حسب ضرورت بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا۔ جس کے دل میں نکاح کی بیماریاں ہیں، کہیں وہ لالچ کرنے لگے، اور ہمیشہ شک و لج سے محفوظ بات کرنا۔ غیر محرم کا آپس میں بغیر کسی صورت کے بات چیت کرنا ہر صورت میں حرام ہے، چاہے کوئی بھی صورت چیٹ یا میسج کے ذریعے آمنے سامنے ہو، یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو حرام کی طرف لے جانے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا کرو، بلکہ یوں زنا کے بارے میں زنا کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن مجید میں ارشاد باری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک بہت بری راہ ہے۔ ہر وہ چیز انسان کی شہوت کو زیادہ کرنے کا سبب بنا وہ زنا کا راستہ ہے۔ تو ساڈے چینل کو سبسکرائب کرے سو تو بیل آئیکن پر پریس کرے سو۔